ملک میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کچھ حد تک کمزور پڑ چکی ہے اور روزانہ کے کیسز میں پچھلے 15 دنوں سے لگاتار کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن ملک کو آنے والی تیسری لہر ایک بہت بڑا چیلنج سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ صحت سے متعلق معلومات رکھنے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ معصوم بچوں پر اثردار ہو سکتی ہے، جس سے زیادہ پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیسری لہر کے لیے تمام ہندوستانیوں کو چوکس رہنے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ پیش ہے اس خصوص میں ایک ویڈیو جس میں تمام صحت سے متعلق ماہرین کے بیانات پر مبنی خبریں اور تفصیلات پیش کی جا رہی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سبھی کا اس چینل میں استقبال ہے۔ میں ہوں شفیع۔ کرونا وائرس کی کووڈ-19 کی تھرڈ ویو تیسری لہر کے آنے کے خدشات ہے، اور اس سے کون متاثر ہوگے اور اس کے لیے کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہے، اس پر ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہم تیار ہو سکے، تاکہ ہم اس کے لیے پہلے سے کوئی پلاننگ کر سکے۔ سپریم کورٹ نے جب آکسیجن ڈسٹریبیوشن کے لیے مئی کے پہلے ہفتے میں ہیئرنگ کی تھی تو اس میں آگاہ کیا تھا کہ ہمیں تیسری لہر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پرنسپل سائنٹیفک ایڈوائزر کے وجے راگھون کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کا آنا طے ہے، ناگزیر ہے، آ کر رہے گی، اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وقت میں پورے ملک میں نہ آئے، لیکن یہ آ کر رہے گی۔ ایمس کے ڈائریکٹر رندیپ گلیریا کا کہنا ہے کہ تیسری لہر خاص کر بچوں کو متاثر کرے گی، اس بات کے زیادہ ثبوت نہیں پائے جاتے، کیونکہ بچوں میں ایک ریسیپٹرز جو کہ وائرس کو انسانی خلوں میں پہنچاتے ہیں، بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں کم پائے جاتے ہیں۔ نیتی آیوگ کے رکن وی کے پال کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے نہ صرف بچے متاثر ہوں گے بلکہ یہ ایک سورس بن جائیں گے وائرس کو پھیلانے کا، کیونکہ ان کا موبلائزیشن زیادہ ہوتا ہے، یہ گھر میں ہر کسی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ صرف وائرس سے افیکٹڈ نہیں ہوں گے بلکہ وائرس کو پہنچانے کا سورس بھی بنیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو بچے مال نرشمنٹ کا شکار ہے، کووڈ-19 کی تیسری لہر انہیں انفیکٹڈ کر سکتی ہے۔ مال نرشمنٹ یعنی وہ بچے جو غذائیت کا شکار ہوتے ہیں، جنہیں اچھی غذا نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے یا تو وہ قد میں کم ہوتے ہیں یا وہ وزن میں کم ہوتے ہیں۔ یہ بچے کووڈ-19 کی تیسری لہر سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا گلوبل ہنگر انڈیکس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں 107 کنٹری میں ہمارا رینک 94 ہے، اور یہاں کی 14% آبادی غذائیت کا شکار ہے، یعنی ہم پاکستان اور بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں۔ ریسنٹلی CNNS یعنی کمپریسیو نیشنل نیوٹریشن سروے جو منسٹری آف ہیلتھ، فیملی اینڈ ویلفیئر اور یونیسیف یعنی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ ہوا تھا، اس میں تلنگانہ کی جو رپورٹ آتی ہے، تلنگانہ میں جو بچے 5 سال کے اندر ہے، 29% سے زیادہ بچے کم خط کا شکار ہے، اور 30% سے زیادہ بچے کم وزن کا شکار ہے، اور ہر اسٹیٹ میں اس طرح کے بچے پائے جاتے ہیں جو کم وزن ہے اور کم قد کے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ ہم بچوں کو اچھی غذا کھلانی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے، کیونکہ مال نرشمنٹ کا جو شکار ہوتے ہیں وہ مزدور پیشہ لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، جو کہ محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اچھی غذا فراہم نہیں کر سکتے ہیں، پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہے، مہاراشٹرا میں جو بچوں کے جو بیڈس تھے 600، اس کو بڑھا کر 2300 کر دیا گیا، یعنی PICU کے جو بیڈ تھے، پیڈریاٹک ICU کے جو بیڈ تھے، اس کو بڑھا کر
2300 किया गया। दूसरे स्टेट भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली है जिसमें, और उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और पंजाब है। सब लोग अपने अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस तीसरी लहर से बच्चों को बचाया जाए और इससे बचकर निकला जाए, ताकि दूसरी लहर से हम जो परेशान हुए हैं, तीसरी लहर हमको परेशान ना करे और इससे हम बआसानी से निकल जाएं। दोस्तों और साथियों, तीसरी लहर से बचने का जो तरीक़ा है उसके लिए गवर्नमेंट हिदायत जारी कर रही है और हमें उस हिदायत को देखना चाहिए। यानी गवर्नमेंट ये कर रही है कि बच्चों को एक अच्छा इम्यून सिस्टम उनका बढ़ाया जाए और उनको अच्छे माहौल में रखा जाए, और जहाँ पर कोविड के पेशेंट ज़्यादा है, जहाँ पर कोविड के पेशेंट ज़्यादा हुए हैं, जहाँ पर लहर ने कोहराम मचाया है, वहाँ पर बच्चों की खासकर देखभाल की जाए और इनको मोबाइलाइज होने से थोड़ा सा रोका जाए, ताकि अगर ये इनके अंदर वायरस आ भी जाए तो ये दूसरों को ना फैलाए। इस तरीके की गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस है और इसी के साथ साथ हमारी भी ये कोशिश होना चाहिए, एक कोशिश शॉर्ट टर्म के लिए, दूसरी कोशिश लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए ये कि जिसको हम सामने देखते हैं, जो बच्चे माल नरिशमेंट का शिकार है, ग़िज़ाइयत का शिकार है, उनके लिए हम कुछ ग़िज़ा फ़राहम करें, कुछ बच्चों की ज़िम्मेदारी ले ताकि उनको एक अच्छी ग़िज़ा उनको दी जा सके। और लॉन्ग टर्म ये है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो बच्चे अपने माँ बाप की वजह से, जिनके माँ बाप को अच्छी ग़िज़ा नहीं मिली, जिसकी वजह से वो कमज़ोर पैदा हुए, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इस चेन को तोड़ना चाहिए ताकि बच्चे हेल्थी हो सके और उनकी आने वाली नस्ल अच्छी हो, जो माल नरिशमेंट का शिकार ना हो। इस बात की हम कोशिश करने चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं दुआ करता हूँ कि हम इस तीसरी लहर से बचें और हमारे बच्चे खुशहाल रहे, सेफ़ रहें और हम फिर से अपनी खुशहाली की तरफ लौटें। और इसी के साथ साथ दोस्तों, शुक्रिया बहुत और अस्सलाम वालेकुम।